اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے انشاءاللہ اسلام، سیکولرزم اور ان کی حقیقت اور ان کی تاریخ اور اس کے مختلف پہلو، اس پر انشاءاللہ بات کرنی ہے۔ پچھلی دو نشستوں میں ہم لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بات کر چکے ہیں، اور یہ ہمارا بنیادی ایمان ہے۔ اور ایمان کے بعد آپ کو پتہ ہے اسلام کی باری آتی ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے۔ اب اسلام کے بارے میں قرآن مجید میں جو جامع ترین بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ دین سے مراد کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ہم انسانی زندگی کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ انسانی زندگی کا جائزہ لینے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک ہاریزونٹل ویو ہو سکتا ہے اس کا، ایک ورٹیکل ویو ہو سکتا ہے۔ ہاریزونٹل ویو بھی قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا لڑک پان ہے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر اختتام ہے۔ یوں بھی قرآن مجید میں نقشے کئی دفعہ کھینچے گئے ہیں، جس کو انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس کو اس انداز سے بھی دیکھیں گے۔ ایک اس کا ورٹیکل ورژن ہے یا ورٹیکل ویو ہے لائف کا۔ وہ لائف کا ویو کیا ہے کہ ایک ہے ہماری انفرادی زندگی، ایک فرد ہے، اس کے کچھ افکار و نظریات ہیں، انہی پر بیس کرتے ہوئے اس کے کچھ اعمال ہیں، کچھ کردار ہیں، جو اس کی اپنی ایک پرسنل لائف ہے۔ دو افراد کے مل کر رہنے سے ایک گھرانہ وجود میں آتا ہے، مختلف گھرانوں کے ملنے سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ معاشرے کی بھی کچھ اقدار و نظریات ہوتے ہیں، کچھ اخلاقیات ہوتے ہیں، جس کی بنا پر اس کے تہذیب و تمدن قائم ہوتا ہے۔ پھر معاشرے کو چلانے کے لیے کسی قانون کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسانوں کا معاشرہ جو ہے وہ بغیر کسی قانون کے نہیں رہ سکتا۔ جنگل کا بھی ہوگا تو کوئی قانون تو ہوگا، ٹھیک ہے، بغیر قانون کے نہیں رہ سکتا۔ جب قانون کی بات آئے گی تو پھر تین بنیادی سوال کھڑے ہوں گے کہ قانون بنائے گا کون، نافذ کون کرے گا، اور یہ کون دیکھے گا کہ صحیح بنا کہ نہیں اور صحیح نافذ ہوا کہ نہیں۔ یہی تین جو سوالات ہیں، ان کے جواب پر مشتمل ریاست کے تین ادارے ہوتے ہیں، بترتیب مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ۔ مقننہ قانون بناتی ہے، انتظامیہ قانون کو نافذ کرتی ہے، اور عدلیہ یہ دیکھتی ہے کہ قانون صحیح بنا کہ نہیں اور صحیح نافذ ہوا کہ نہیں۔ اب یہ جو تینوں ادارے ہیں یہ اپنی باہمی ورکنگ ریلیشن شپ میں، اور معاشرے کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے، جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اس میں آزاد نہیں ہوتا، بالکل آزاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود بھی کچھ اصول و قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ ان اصول و قوانین کو ہم آئین کہتے ہیں۔ تو اب یہ آپ پوری ایک ہائرارکی ورٹیکلی ذرا سمجھ لیں۔ افراد ہیں، ان کے افکار و نظریات ہیں، ان کے کردار ہیں۔ افراد کے ملنے سے گھرانے اور معاشرے ہیں، ان کے اقدار، اخلاقیات کا ایک تصور ہے جس کی بنیاد پر ان کی تہذیب و تمدن ہے۔ پھر اس کے تحفظ کے لیے ایک ریاست ہے جس کے تین ادارے ہیں، جو قانون بناتی ہے تاکہ معاشرے کو ایک حد اعتدال میں رکھا جا سکے، اور خود ایک اصول و قوانین کے مجموعے کی پابند ہوتی ہے جسے ہم آئین کہتے ہیں۔ یہ پوری ایک ہائرارکی ہے۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست سے بڑھ کر ایک عالمی نظام ہمارے سامنے آتا ہے۔ انٹرنیشنل لا آج کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اب آہستہ آہستہ دنیا گلوبل ولیج سے آگے بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کہاں تک جا رہی ہے، اور ایک گلوبل آرڈر کی اور ایک عالمی ریاست کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور آج نہیں تو کل یہ کام ہونا ہے۔ کفر والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عالمی ریاست قائم ہو، اور اسلام والوں کو یہ پتہ ہے کہ ان کی ہونی ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بشارت دے کر گئے ہیں۔ اب عالمی منظرنامے میں اگر آپ دیکھیں تو جو مختلف ریاستیں ہوتی ہیں وہ بھی ایک فرد کے طور پر ایکٹ کرتی ہیں۔ انٹرنیشنل لا کی اگر کوئی آپ بک اٹھائیں تو اس کے شروع میں پرسنز کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ جس طرح کسی ملکی قانون میں پرسن کو ڈیفائن کیا جاتا ہے نا، کہ پرسنز کے آپس کے معاملات کو عدالت دیکھتی ہے،
اس طرح عالمی منظرنامے میں مختلف ریاستوں کو پرسنز کے طور پر ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ مختلف ریاستیں وہاں پرسن کے طور پر ہوتی ہیں، ایک فرد کے طور پر ہوتی ہیں. وہاں پھر یہ اسٹوری پھر سے شروع ہو جاتی ہے. اب وہ جو فرد ہوتا ہے عالمی منظرنامے میں، ایک ریاست ایک فرد فرض کریں، اس کا اپنا ایک رول ہے اس پورے عالمی معاشرے میں، اس پورے عالمی برادری میں، اس پورے عالمی نظام میں اس کا اپنا ایک رول ہے. وہ اثر انداز ہوگا بھی اور اثر قبول بھی کرے گا. ایسا ہی ہے نا، کوئی بھی ملک آج دوسرے ملکوں کے اثر کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور نہ انہیں متاثر کیے بغیر رہ سکتا ہے، پازیٹیولی اور نیگیٹیولی کسی بھی طریقے سے. اور اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ زمانہ گزر گیا کہ جب کسی ایک ریاست کا دوسرے ریاست کے ساتھ دوستی یا دشمنی کے معاملات ہوتے تھے. اب تو بات ریاستوں سے آگے بلاکس پر پہنچ گئی ہے. ایسا ہی ہے نا. اب ریسنٹ جو ایک ٹرینڈ ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اسٹیٹ ورسز اسٹیٹ نہیں رہا، وہ بلاکس ورسز بلاک ہے. ایسٹرن بلاک کہہ لیں یا کوئی فلاں بلاک کہہ لیں، ٹھیک ہے. اب یہ پورا جو نیچے سے اوپر تک کا ایک منظر ہے نا، یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اس پورے منظر کو نیچے سے اوپر تک کی جو ایک ہائرارکی ہے، اس میں ایک ڈسپلن اور نظم پایا جاتا ہے. نظم کسے کہتے ہیں ذرا یہ بھی سمجھ لیں. نظم اور نثر میں فرق ہوتا ہے. نثر میں جملہ لکھا ہوتا ہے، اس میں آپ چند الفاظ کو تھوڑا سا ادھر، تھوڑے سے الفاظ کو ادھر بھی کر دیں تو بات وہی رہتی ہے. نظم میں کیا ہوتا ہے کہ ہر لفظ کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے، اس جگہ سے آگے پیچھے ہو جائے تو وہ نظم نہیں رہتی. پھر بات سمجھتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ غزل اور نظم میں بھی ایک فرق ہوتا ہے. غزل وہ ہوتی ہے جس کا ہر شعر ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی رکھتا ہے اپنی، جبکہ نظم میں اس کا ہر شعر کی بھی اپنی ایک اسپیسیفک پوزیشن ہے. وہ اگر وہاں سے آگے پیچھے ہو جائے تو بھی مطلب اوپر نیچے ہو جائے گا. یعنی کہ اس کے اندر ایک آپ یوں سمجھیے کہ اسپیشل ڈسٹنکشن پائی جاتی ہے کہ اس نے خاص جگہ پر ہی ہونا ہے، ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ اس نے ہائرارکی میں بندھنا ہے، تو پھر ایک جو چیز وجود میں آنی ہے وہ نظم ہے. اب یہ جو پورا نظام ہے، نظم سے نظام ہے، نیچے سے اوپر تک پوری ایک ہائرارکی ہے، ڈسپلن، اس کو کہتے ہیں نظام زندگی. اور آج آپ کی اور میری جو زندگی ہے اس کا اگر ورٹیکل ویو ہم لیں تو یہ پورا نیچے سے اوپر تک پورا اثر ہے. ایک فرد پر معاشرہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، ریاست کے بنائے ہوئے قوانین بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور عالمی حالات بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اور آج کل تو اچھے بھلے اثر انداز ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. دوسرے نوکر میں بھی کہیں جنگ ہو جائے رشیا اور یوکرائن کی، تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں قیمتیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا. ہمارے معاشی معاملات چینج ہو جاتے ہیں، ان معاشی معاملات کی وجہ سے ہمارے نفسیاتی معاملات چینج ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ سارا بالکل ایک دوسرے سے ریلیشن ہے اس کا. اب یہ جو پورا نظام زندگی ہے، اس پورے نظام زندگی کو ہم اگر مختصراً اگر کسی لفظ میں بیان کریں تو وہ دین کا لفظ ہے. میں یہاں دین کے لفظ کی جو لنگوسٹک بحث ہے اس میں نہیں جا رہا. کہیں عربی کی یا قرآن مجید کی عربی ترکیب کی کوئی کلاس ہوگی تو اس میں بحث میں جایا جائے گا کہ دین کے لفظ کا کیا مطلب ہے، وہ کن کن معنوں میں قرآن مجید میں آیا ہے، ان سارے معنوں کو ملانے سے اس کا اصطلاحی مفہوم کیا بنتا ہے. یہ پوری ایک الگ بحث ہے. لیکن ابھی ہم پوری ڈیبیٹ کو مختصر کر کے آج کے حالات کے مطابق اس چیز کو مختصر کر رہے ہیں. اب یہ جو انسان کی اجتماعی زندگی ہے اس کے بھی 3 ڈائمینشنز ہیں. آج ذرا بات کو ذرا سمجھ لیں صحیح طرح. انسان کی اجتماعی زندگی کی بھی 3 ڈائمینشنز ہیں. 3 ڈائمینشنز ہوتی ہیں نا، ایکس وائی زی، لمبائی چوڑائی موٹائی. ان 3 ڈائمینشنز کو اگر بیان کریں تو وہ معاشرتی، معاشی اور سیاسی 3 ڈائمینشنز ہیں. 3 رخ ہیں اس کے. ایک معاشی رخ ہے، ایک معاشرتی رخ ہے، ایک سیاسی رخ ہے. یہ سب مل کر ایک مکمل نظام اجتماعی بنتے ہیں. اب دیکھیں جو بات کہی گئی، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. آپ یوں سمجھیے کہ زندگی گزارنے کا اصل طریقہ، اصل وے آف لائف وہ تو اسلام ہی ہے. اس سے قریب قریب جو جملہ قرآن مجید میں آتا ہے وہ ذرا زیادہ عام فہم ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بات ذرا زیادہ واضح ہو جائے گی. قرآن مجید نے اپنے بارے میں اور اسلام کے بارے میں ایک بڑا خاص، ایک جیسے کہتے ہیں نا، وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان الہدا ہدی اللہ. دوسری جگہ فرمایا ان ہدی اللہ هو الہدا. یہ ملتے جلتے لفظ ہیں، لیکن یہاں تھوڑا سا ان جملوں کی فارمیشن کو ذرا سمجھیے. ایک جملے کا مطلب یہ ہے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہی اصل طریقہ ہے. اور دوسرا
اسٹائل بات کا کیا ہے کہ اصل طریقہ تو کل طریقہ تو اللہ کا ہی طریقہ ہے. اب ان دونوں باتوں کا مطلب کیا نکلتا ذرا سنیے. رستہ جو ہوتا ہے وہ رستہ، اصل رستہ کون ہوتا ہے، کون سا ہوتا ہے؟ جو منزل تک پہنچاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. فرض کریں آپ گاڑی پر جا رہے ہوں، آگے 2-3 سڑکیں ہوں، آپ وہاں رک جائیں کہ کہاں جانا ہے. قریب کسی سے پوچھیں کہ یار میں نے رستہ، ان میں سے رستہ کون سا ہے، تو آپ سے کیا پوچھے گا بھلا؟ وہ پوچھے گا جانا کہاں ہے آپ نے. آپ اگر بتائیں گے کہاں جانا ہے تو وہ بتائے گا نا آپ کو رستہ. آپ کے جانا تو پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن رستہ کون سا ہے. تو آپ سے کہے گا پاجی جانا کتنے تسی پہلے آئے تھے دسو. آپ کے جانے کا تو مجھے پتا نہیں، میں نے جانا کہاں ہے، منزل کا تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن رستے کا مجھے آپ بتا دیں پلیز، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جتنی مرضی منتیں کریں اس کی، وہ آپ کو رستہ بتا پائے گا جب تک آپ اسے منزل نہیں بتائیں گے. جب آپ اسے منزل بتائیں گے تو ہی وہ آپ کو رستہ بتا پائے گا نا. سیکنڈ چیز کیا ہے، فرض کریں 2-3 سڑکیں نکل رہی ہیں، دیکھنے میں یہ 2-3 رستے ہیں، لیکن ایک سڑک آگے جا کے کھائی میں ختم ہو جاتی ہے، ایک سڑک آگے جا کے آگے دیوار آ جاتی ہے. بات سمجھ رہے؟ اسی طرح 2-3 اور سڑکیں ہیں جو آگے اینڈ ہو جاتی ہیں، ایک سڑک ہے جو آگے لے کے جاتی ہے. اب دیکھنے میں تو یہ سارے رستے لگ رہے ہیں، لیکن اصل رستہ جس کو رستہ کہیں گے وہ کون سا ہوگا؟ وہ ہوگا جو آگے لے کے جاتا ہے. جو ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے اس کو رستہ تھوڑی کہتے ہیں. یہ رستہ تھوڑی نا ہے. رستہ تو وہ ہے جو آپ کو منزل تک لے کر جائے. اب دیکھیے، اصل رستہ تو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا رستہ ہے. کیا مطلب؟ وہ حدیث سامنے لے آئیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن کھینچی اور پھر اس کے ارد گرد کئی ایڑی ترچھی لائنیں کھینچی اور فرمایا جی صراط مستقیم ہے جو سیدھا جنت کو اور اللہ تک جاتا ہے، اور جو باقی سب گمراہی کے رستے ہیں جو گمراہی اور آگ میں لے کے جاتے ہیں. تو اصل رستہ تو وہ ہوا نا جو اصل منزل تک لے کے جاتا ہے. باقی رستے تھوڑی ہیں نا. بات سمجھ رہے؟ وہ رستے کہلانے کے لائق تھوڑی ہیں. اب ذرا سمجھیے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے. باقی طریقے کوئی طریقے تھوڑی ہیں. یہ کوئی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، یہ کوئی انسانوں والا طریقہ ہے. اس کیفیت کو سمجھے پہلے. سیکنڈ سٹائل کیا تھا کہ زندگی گزارنے کا اصل طریقہ تو صرف اسلام ہی ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مکمل زندگی میں اگر کوئی ہدایت دینے والا طریقہ ہے تو وہ صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ کوئی اور نظام زندگی ایسا نہیں ہے جو مکمل زندگی کے ہر گوشے، ہر دائرے میں آپ کو ہدایات دے. وہ آپ کو عقائد، عبادات، رسومات، اس سے آگے بڑھ کر معاشرت، معیشت، سیاست، اس سے مزید اوپر بڑھ کر مختلف ریاستوں کے درمیان بین الاقوامی تعلقات، معاہدات، عالمی منظرنامے میں پوری انسانی حقوق اور انسانی ایک طرز زندگی وہ پورا وضع کر سکے، صرف اور صرف اسلام. دوسرے الفاظ میں زندگی گزارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ اسلام ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کافی سارے طریقے ہیں، کافی سارے آپشن ہیں، ہم چوز کر سکتے ہیں. باقی طریقے تھوڑی ہیں، وہ کوئی انسانوں والے طریقے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس پوائنٹ کو پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، پھر ہم اسلام کی اصل کیفیت کو سمجھیں گے. اب اسلام کا جو لفظ ہے اس پر بھی دیکھیے. اسلام کا لفظ سلامتی سے ہے، ایسا ہی ہے نا؟ سلامتی سے. سلامتی کیا ہوتا ہے؟ صحیح سالم رکھنا. صحیح سالم کیا ہوتا ہے؟ غور کریں. آپ کا کوئی دوست گاڑی لے کر جائے اور پھر وہ صحیح سالم واپس لے آئے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسا لے کر گیا تھا ویسا ہی صحیح سالم واپس لے آیا، پوری واپس لے آیا. ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دے کے اس دنیا میں بھیجا، بہت بڑی امانت ہمارے دل کے اندر، جس کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر بھی پیش کیا، زمین و آسمان پر پیش کیا تو وہ ڈر گئے اٹھانے سے. ہم وہ امانت اٹھا کے لے کر آئے. وہ امانت ہم نے صحیح سالم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس اگر لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو دعا تھی نا، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ آخر کے دن میں کامیاب تو وہ ہوگا جو اپنے صحیح سالم دل لے کر واپس آیا. unaltered heart, unpolluted heart. ایک تو انداز اس کا روحانی سطح پر دیکھنے کا یہ ہے. دوسرا پریکٹیکلی اس کا دیکھنے کا انداز کیا ہے کہ ایسا طریقہ زندگی کا جو انسان کے عقائد بھی صحیح سالم رکھے،
اس کو ایک فرد کے طور پر بھی صحیح سالم رکھے، اس کے گھرانے کو، اس کے معاشرے کو، اس کی ریاست کو، پوری انسانیت کو سلامتی کے ساتھ صحیح سالم رکھتا ہوا آگے لے کر چلے اور منزل تک پہنچائے۔ وہ رستہ صرف اور صرف اسلام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کا آخری ڈائمنشن دیکھ کے ہم بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں قرآن مجید نے کئی جگہ یہ بات کہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ شریعتیں مختلف ہوتی رہیں، وقت کے لحاظ سے تعلیمات مختلف آتی رہیں، لیکن دین ایک ہی رہا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ایک ہی رہا ہے۔ جی بات سمجھنا تھوڑا سا ٹرکی بھی ہے اور بڑا ضروری بھی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں جو مختلف رسولوں کا ایک سلسلہ ملتا ہے نا، اس پر مختصر 5-10 منٹ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اس کی ایک ہائرارکی ترتیب آپ کے سامنے لے آؤں، اور اس کا اس دین کے ساتھ کیا تعلق ہے صرف اس کو سامنے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی ان کے واقعات کی تفصیل اپنی جگہ ہے، کبھی قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کرنے کا موقع ملے گا تو کریں گے، بالخصوص رمضان میں آپ کو ہر دفعہ موقع ملتا ہے، آپ اس سے گزرتے ہیں، مختلف رسولوں کے جو واقعات ہیں، ان میں جو حکمتیں ہیں، ان میں جو ہدایات ہیں، لیکن ابھی ہم اس پورے جو سلسلہ ہے اس کو اس دین کے موضوع کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ سلسلہ انسانیت شروع حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے جو ہمیں ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت سی چیزیں جائز کی ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے قریب نہیں جانا، شیطان تمہیں یہ پٹی پڑھائے گا، تمہارا فائدہ اسی میں ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اور تم انسان ہو، بھول جاؤ گے، پھسل جاؤ گے، کوئی بات نہیں، جیسے ہی تمہیں ہوش آئے گی فوراً سے تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے نیوے پہ کے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، آکڑنا نہیں ہے۔ انسانوں والا رویہ یہ ہے، آدمیت کا رویہ یہ ہے کہ وہ نیواں پہ جائے، آکڑے نہ۔ یہ تو ہو گیا نا مورل لیسن، روح اس پوری دین کی۔ اب آگے چلیں تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، یہ 3 ایسے رسول ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک 3 بڑے ایسے رسول ہیں جن کا قرآن مجید نے ایک خاص ترتیب سے کئی جگہ ذکر کیا، سورۃ اعراف میں بھی، سورۃ ہود میں بھی، سورۃ شعراء میں بھی، اور کئی جگہ یہ خاص ترتیب سے ان کا ذکر کر کے قرآن مجید نے بڑا ایک خاص مطلب اس سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان تینوں رسولوں کی جو دعوت تھی نا، اس کے بنیادی نکات 3 ہی تھے۔ پہلا کیا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی غلامی کرو، اللہ سے محبت اور اطاعت کا رشتہ باندھو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہاری محبت، توکل، خوف صرف ایک اللہ کے لیے۔ الہ کا مطلب ہم نے سمجھا تھا نا، تو اب مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے بات آ گئی۔ دوسری بات انہوں نے کیا کہی؟ انی لکم نذیر مبین، دوسرے الفاظ میں فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، اللہ کا رسول مانتے ہوئے مجھے اللہ کے رسول کی حیثیت میں اپنا رہنما مانو، یعنی کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت۔ اس کے ساتھ تیسری بات کیا آ گئی؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ دنیا میں بھی اگر تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر نہیں چلو گے تو ایک نہ ایک دن تباہی سے دوچار ہو جاؤ گے، اور آخرت کا دن تو بڑا ہی دردناک ہے۔ اب یہ بنیادی جو دعوت تھی نا ایمان کی، یہ لے کر وہ آئے، اور ان کی قوم نے جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا وہ بھی 3 ہی نکات تھے، وہ بھی ذرا سمجھ لیجیے۔ پہلے تو یہ کہ انہوں نے رسول اور ان کے ماننے والے جو صحابہ تھے ان کا مذاق بھی اڑایا، ان کی توہین بھی کی کہ ہم تو تمہیں بڑا کمزور دیکھتے ہیں، تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ہیں وہ تو بڑے سطحی ذہن کے لوگ ہیں، یہ تو کوئی خاص سوسائٹی میں ان کا کوئی بہت بڑا رول اور بڑا ان کی پاور نہیں ہے۔ دوسری بات، چیلنج کے طور پر مطالبات کرنے معجزات کے، یہ کر کے دکھاؤ، زمین پھاڑ کے دکھاؤ، آسمان سے یہ نازل کر کے دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام سے تو یہاں تک آ گیا کہ سامنے پہاڑ پھٹے، اونٹنی نکلا ہے، وہ بھی پریگننٹ۔ اور تیسری چیز بڑی خطرناک، رسول اور ان کے ماننے والوں کی دشمنی میں اس حد تک بڑھ جانا کہ ان کی جان کی در پہ ہو جانا۔ جب قومی اس حد تک پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ملیا میٹ کر دیتا۔ ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جن کو ہم نے پہلے لیکچر میں لا الہ الا اللہ کا جو لیکچر تھا اس میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ ایسا ہی ہے نا کہ ان کی قوم 3 طرح کے شرک میں مبتلا تھی، انہوں نے تینوں طرح کے شرک کے بارے میں اپنے دلائل کے ذریعے ان کی بولتی بند کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو خاص بات تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی
کہ وہ دلائل میں اگلے کا جواز ختم کر دینا، اگلے کو چت کر دینا کہ وہ فبہت الذی کفر، مبہوت ہو کے رہ گیا جس نے کفر کیا۔ اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے نا، وہاں آج ہم تھوڑا سا فوکس کریں گے، جو میں نے پہلے نہیں کیا تھا، ذرا سمجھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نا زندگی بڑی مختلف زندگی ہو جاتی ہے۔ اب انسان اجتماعی زندگی میں قدم رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3 بڑے رسول ہیں جن کا ذکر آتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا مسئلہ تھا؟ ایک معاشرتی مسئلہ تھا، ایک معاشرتی بے راہ روی تھی، ہم جنس پرستی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے ذرا سمجھیے۔ پورے معاشرے کی بنیاد ایک گھرانے پر ہے، گھرانے کی بنیاد میاں اور بیوی کے آپس کے تعلق پر ہے، اور اس تعلق میں ایک اہم بانڈ جو ہے وہ جنسی جذبے کا ہے۔ اور اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ جنسی جذبہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے نسل کی بقا کے لیے، انسانیت کے تسلسل کے لیے، وہ میاں اور بیوی کے درمیان ہی آپس میں کنسنٹریٹڈ رہے، اس میں انارکی نہ ہو، ادھر ادھر نہ پھیلے۔ اس جذبے کو کچلنا نہیں چاہتا اسلام، اس بات کو سمجھیں۔ وہ اس کو ان لائن کرنا چاہتا ہے، ڈسپلن میں لے کر آنا چاہتا ہے۔ اس ڈسپلن کو خراب کر دیا انہوں نے اور الٹ پلٹ دیا، فساد برپا کر دیا، اس میں پورے معاشرے کی بیسک اینٹ ہی توڑ کے رکھ دیا انہوں نے۔ یہ مسئلہ ہے پورا ایک۔ ان کے ساتھ جو ہوا آپ کو پتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے آگے سے بنیادی رویہ تو وہی اختیار کیا جو ان کے بڑے کرتے آئے تھے، لیکن بالخصوص انہوں نے کیا کیا کہ لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں یہاں تک کہا اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون، نکالو ان کو اپنی بستیوں سے، یہ بڑے پاک باز بنتے پھرتے ہیں۔ یہاں تک سننا پڑا ہے رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو، اور ان کے اوپر کوئی ایمان نہیں لے کر آیا۔ اپنی بیٹیوں کے ساتھ صرف وہ اس بستی سے نکلے ہیں، اور پیچھے بستی والوں کے ساتھ جو ہوا ہے اندھے کر کے انہیں اٹھا کے پٹخ کے پتھر مار مار کے مار دیا۔ اس کے بعد جو اگلی قوم ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین میں آباد تھی، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد سے تھی۔ ان کی قوم کا کیا مسئلہ تھا یار؟ ان کا معاشی مسئلہ تھا۔ دیکھیں پہلے معاشرتی مسئلہ تھا، اب معاشی مسئلہ آ گیا۔ وہ جو میں نے کہا نا کہ اجتماعی زندگی کی 3 ڈائمینشنز ہیں نا، معاشرتی، معاشی، سیاسی۔ تو آپ ذرا اس سلسلہ رسالت سے اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں ذرا۔ اب ان کی قوم کا معاشی مسئلہ تھا۔ اب معاشی مسئلہ کیوں تھا بھلا ذرا سمجھیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ معاش میں کاروان روٹس کی بڑی اہمیت ہے۔ آج کل بھی آپ کو پتہ ہے اصل جو یہ بلاکس کی جنگ چل رہی ہے اس میں سی پیک کی کتنی اہمیت ہے۔ پاکستان بیٹھے بٹھائے جو اس کے مارے نعرے ہو رہے تھے سی پیک کی وجہ سے، وہ اسی رستے کی وجہ سے ہو رہے تھے نا، کہ ان کا پورا جو اولڈ سلک روڈ تھا وہ اس کو ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اب تاریخی طور پر ایک بہت بڑا روٹ رہا ہے عرب کے اندر سے گزرنے والا، مشرق و مغرب کی تجارت جو ہے وہ اس روٹ سے ہوتی تھی۔ کیسے؟ مشرق میں چائنا اور انڈیا سے سارا مال آتا تھا یمن کی بندرگاہ پر، وہاں سے تجارتی قافلے اوپر شام کو جاتے تھے، اور شام میں تجارتی جو بندرگاہ تھی وہاں سے دوبارہ لوڈ کیا جاتا تھا، اور وہاں سے یورپ اور افریقہ سے آیا ہوا مال لے کر واپس یمن کو آیا جاتا تھا۔ یہ پورا ایک کاروان روٹ بڑا خاص تھا۔ قرآن مجید سمجھنے کے لیے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کے لیے اس کاروان روٹ کو سمجھنا بڑا اہم ہے۔ اور اس کاروان روٹ کو سمجھنے کے لیے مختصراً اپنے ہاتھ پر ایک نقشہ جو ہے نا وہ بنا لیں۔ لیفٹ ہینڈ اپنا ذرا دیکھیں پلیز سارے، بایاں ہاتھ، ہتھیلی سے شروع ہوں، ہتھیلی پر یمن ہے جی، ہتھیلی کی کلائی پر، سوری کلائی کے بالکل ساتھ یمن، اس سے اوپر چلیں تو مکہ، اس سے اوپر چلیں تو مدینہ، اس سے اوپر چلیں تو شام۔ اب یہ یمن سے شام تک کا جو علاقہ ہے نا یہ پورا وہ کاروان روٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی آپ نقشے کو دیکھتے ہیں اوپر کی طرف شمال ہوتا ہے، نیچے جنوب، دائیں مشرق، بائیں مغرب، تو نیچے یمن سے شمال تک یہ کاروان روٹ چل رہا ہے۔ تاریخ میں مختلف دور میں، مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے پاس اس جو کاروان روٹ ہے اس کی منوپلی رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت کا وقت آیا ہے تب جو قریش کے پاس تھی، ایسا ہی ہے نا، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف۔ اچھا، اس سے پہلے قوم سبا تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اس سے ایک پیچھے جائیں تو مدین کی قوم تھی۔ یہ 3 بڑی قوموں کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے۔ مدین کی قوم جو ہے وہ اس کاروان روٹ پر آباد تھی، اور چونکہ اس کے پاس یہ موقع حاصل تھا تو اس نے منوپلی قائم کی ہوئی تھی، لینا کچھ دینا کچھ۔ اور آپ کو پتہ ہے جہاں تجارتی ہب ہوتے ہیں وہاں لوگ اپنا ڈھیروں انویسٹمنٹ لے کے آئے ہوتے ہیں۔ اب دبئی میں فرض کریں کوئی ایکسپو لگے تو جو بڑے بڑے تاجر وہاں جائیں گے، ظاہری بات ہے پیسے لے کر جائیں گے، آج کا تو اکیلا اے ٹی ایم کارڈ کافی ہے، لیکن پرانے زمانے میں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بڑے بڑے اونٹ جو ہیں وہ لاد کر لے کے جاتے ہوں گے۔
اب لہٰذا وہ مزید بدبختی کیا تھی ان کے اندر کہ وہ لوٹ مار بھی کرتے تھے، ڈاکے بھی ڈالتے تھے، دونوں ہاتھوں سے لوٹتے تھے. تو لینا کچھ دینا کچھ، ناپ تول میں کمی، یہ تھا ان کا اصل بڑا جرم. اور یہ ناپ تول کی کمی کو ذرا سمجھ لیں. معاشی استحصال کے 3 فیزز ہو سکتے ہیں. جس طرح میڈیکل میں رینل فیلئر جو ہے نا، گردوں کا جب مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے، یا ہیپیٹک فیلئر کے جب کازز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں 3 طریقے سے لکھا ہوتا ہے، پری رینل، رینل، پوسٹ رینل، ایسے ہی نا. تو تجارتی معاملہ جو ہے اس میں بھی ڈرامے بازی کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں. یا تو یہ کہ جو تجارتی سرگرمی ہے لین دین کی، اس سے پہلے ہی تجارتی ذرائع پر قبضہ کر لیا جائے اور ایک طبقہ یا ایک گروہ اس پر قبضہ جما لے، باقی سب کو اس سے محروم کر دے. یا اس دوران لین دین میں ڈرامے بازی کی جائے، یا اس کے بعد کسی کی جمع پونجی کو آپ ڈاکہ ڈال کے لے لیں یا چوری کر لیں یا کچھ. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تینوں کازز اس کے ہو سکتے ہیں. ایک ہی تصویر کے مختلف رخ ہیں. تو لینا کچھ دینا کچھ، لینا زیادہ دینا کم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لین دین میں مطلب ایسے مسئلہ. ٹھیک ہے، لینا زیادہ دینا کم. اس کو الٹا کریں تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، دینا کم اور لینا زیادہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لینا زیادہ دینا کم. یہ تو وہ کرتے تھے نا، دینا کم لیکن لینا زیادہ. اس کو ہاں، اس کو سود کہتے ہیں. بات سمجھ؟ ایک ہی تصویر کے مختلف رخ ہیں. آپ سمجھیے ذرا. ابھی مزید تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ اس میں جائیں. انشاءاللہ اسلام کے معاشی نظام کو جب تفصیل سے ڈسکس کریں گے اس کے مختلف پہلوؤں کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اسی طرح معاشرتی نظام کو کبھی دیکھیں گے. اب یہ وہ کیا کرتے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس پر ان کو نہیں عن المنکر کیا، انہیں خبردار کیا کہ تمہارا رویہ درست نہیں ہے. اور وہاں بڑی ایک خاص بات کہی کہ دیکھو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تمہیں چھپلے کھاتے پیتے ہو کے یہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈھیروں مال دیا ہے، آسائشیں دی ہیں، پھر تم یہ کر رہے. دیکھو نا، اگر تم فرض کریں ایک بڑا کوئی غریب مسکین بندہ ہے، وہ کچھ بیچ رہا ہے، فرض کریں ریڈی پہ پھل بیچ رہا ہے، رات ہو گئی ہے، اب اس کے پھل اسے پتا یار گھر لے کے جاؤں گا خراب ہو جائیں گے، چلو رات دا اندھیرا ہے، گڈی آئی ہے، گڈی انہوں نے گڈی چ بہ کے کیا یار پھل پا دے تھوڑی دیر میں تجھے بھی پا دے تو کوئی گل نہیں. ٹھیک ہے، کام غلط کیا اس نے، لیکن چلو کوئی بندہ دیکھے گا تو سوچے گا چلو غریب بندہ ہے، کار کی ہوا کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، اور نہ کریا کرے یار، کہہ کے بات ختم ہو جائے گی. کھاتے پیتے ہو کے نسلیں کھا مرے، خزانے ختم نہ ہو اور بندے کی وسنا ختم ہو رہی ہو. تو شعیب علیہ السلام نے بڑا خاص انہیں جملہ کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اچھا بھلا نوازا ہے، پھر تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، کوئی تو ہے کرو. اور انہوں نے آگے سے کہا، پہلے تو کہا کہ یا شعیب ما نفقهُ كثيرا مما تقول، جو کچھ تم کہتے ہو نا اکثر باتیں تمہیں سمجھ نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بات کرنے والی کرو، ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، ہمارا کام کیسے چلے گا؟ سسٹم کیسے چل سکتا ہے ہمارا معاشی؟ ہمارا سارا اپنی جو معاشی ہماری ایک ادارہ داری وہ تو اسی بنیاد پر قائم ہے، ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات جو انہوں نے کی نا وہ بڑی کلاسیکل تھی. ذرا سمجھیں، کلاسیکل اس معنی میں کہ یہ بڑی روایتی بات ہے، ہمیشہ سے سننے کو ملتی رہی ہے، آج بھی سننے کو ملے گی. اس کے لیے ذہن تیار رہنا چاہیے انسان کو. کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ہی دے نہیں منکر کے لیے آگے بڑھنے کی، تو بندے کو پتا ہو کہ آگے کیا ہونا ہے. الفاظ کیا ہیں؟ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب، کیا تمہاری نمازیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ تم آگے ہمیں روکو اپنے ان معبودوں کی پوجا کرنے سے جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا اپنے مالوں میں منمانی کرنے سے، ہمارے مال ہم جو مرضی کریں، تمہاری نمازوں نے تمہیں یہ کہا ہے. دوسرے الفاظ میں کیا مطلب ہے؟ نمازیں پڑھو جا کے، تمہیں کس نے کہہ دیا تم ادھر کدھر آ گئے؟ اللہ اللہ کرو. تم کیا دنیا کے معاملات میں آ گئے اور ہمیں بتا رہے ہو کہ مال کو ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے؟ کی گل ہوئی؟ یہ ٹیپیکل سٹائل. آپ اتنے اچھے بندے ہیں، آپ اللہ اللہ کریں، ہم آیا کریں گے آپ کے پاس، آپ کو ہار بھی بنائیں گے، آپ سے دعائیں بھی کروائیں گے، آپ سے افتتاح کرایا کریں گے، اوپر لکھا کریں گے ھذا من فضل ربی، نیچے جو مرضی کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کون سا کام شروع کر دیا آپ نے؟ اب یہ ٹیپیکل سننے کو ملتا ہے. تو ان کی قوم کا یہ مسئلہ تھا، اور ان کے ساتھ پھر جو ہوا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کئی طرح کے عذاب بھیجے. ان کے بعد اگلے جو رسول ہیں بڑے جن کا کئی دفعہ ذکر آتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام.
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے، یوسف علیہ السلام کا مصر میں جانا، بقیہ سب کا مصر میں آنا، پھر وہاں مصر میں ایک آزادی کی تحریک چل کے جو وہاں کے بادشاہ تھے ان کو مار بھگانا، اور وہاں کے لوکل لوگوں نے جب اپنی حکومت قائم کی تو بنی اسرائیل کو انہوں نے غلام بنا لیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ نئی بات نہیں ہوگی کہ جس بادشاہ کو خواب آئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، وہ وہاں کا لوکل بادشاہ نہیں تھا، وہ عرب لوگ تھے جنہوں نے جا کر وہاں قبضہ کیا ہوا تھا، ان کا بادشاہ تھا۔ اب جب وہاں بنی اسرائیل آباد ہو گئے اور کافی دیر انہوں نے وہاں انجوائمنٹ کر لی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں ایک آزادی کی تحریک چلی اور لوکل جو مصری تھے قبطی، انہوں نے بیرونی جو حاکم تھے ان کو مار بھگایا، عربوں کو۔ اب یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو انہوں نے پکڑ کے غلام بنا لیا کہ یہ جو ہمارے پرانے آقاؤں کے چہیتے ہیں نا، ان کے ساتھ ذرا صاف برابر کریں نا ان کو غلام بنا لیا۔ اب وہ ایک عرصہ غلامی میں جب بسر کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کیا مسئلہ تھا، ذرا اندازہ کریں، معاشرتی تھا، معاشی تھا یا سیاسی تھا؟ سیاسی مسئلہ تھا۔ سیاسی طور پر ایک قوم نے دوسری کو محکوم بنایا ہو، ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ کی بات دیگر تینوں رسولوں نے زندگی کے اجتماعی گوشوں کے ایک ایک پہلو پر، آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح ڈیمو دیا جاتا ہے نا، اس طرح دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ تو واقعی ایک الگ کلاس ڈیمانڈ کرتا ہے، ابھی انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس پر بات کریں گے۔ اور ان کی پوری جو سیرت ہے، ان کا جو پورا واقعات ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور واقعات سے بہت زیادہ ملتے ہیں، اور ان کی جو امت بنی اسرائیل ہے اس کی جو پوری تاریخ ہے، عروج و زوال ہیں، وہ ہماری امت کے عروج و زوال سے بڑی ملتی ہیں، تو ان کے اندر اور ہمارے اندر بڑی سملیرٹی ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا الٹیمیٹلی ہوا کیا کہ فرعون کے دربار میں جب آ کر انہوں نے کلمہ حق کہا اور بنی اسرائیل کے اندر ایک آزادی کی تحریک چلائی، جب آزادی کی تحریک چلائی اور نوجوانوں نے ساتھ دیا اور رفتہ رفتہ اس تحریک نے زور پکڑا، اور جب اس تحریک پر فائنل کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا بات سمجھ رہے، اور ان کے قتل کے فیصلے کر لیے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل پڑو۔ اب جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں، پیچھے سے فرعونی دوڑے آئے ہیں، اب آگے سمندر اور پیچھے فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے بھی کہہ دیا، او کلا، اوہ ہم تو انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، ابھی رستہ نکالے گا، سیہدین، ہر رستہ کٹے گا، ٹینشن نہیں لینے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رستہ نکالا اور انہوں نے کہا کہ آپ عصا مارے، اور قوم کو لے کر وہ نکل آئے، اور فرعونی پیچھے غرق ہو گئے ان کی آنکھوں کے سامنے۔ اب تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک رسول کے ماننے والے 6 لاکھ کے قریب لوگ، اتنی بڑی پاپولیشن، اور ان کو آزادی مل گئی۔ تو تاریخ انسانی میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک رسول کو ایک ایسی امت مل گئی جس کے پاس آزادی بھی ہے اور آبادی بھی ہے۔ آزادی اور آبادی، یہ لفظ سنے لگ رہے ہیں نا، آزادی آبادی، روز سنتے ہیں نا ہمیں۔ تو اب پہلی دفعہ تاریخ انسانی میں یہ ہوا ہے کہ آزادی بھی مل گئی، آبادی بھی مل گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا ہے، اور اب اس پچھلے آرڈر کی بجائے، جو پچھلا آرڈر کیا تھا، جاؤ فرعون کے دربار میں اور آزادی کا معاملہ ہے سارا، اب معاملہ کیا ہے، کتاب اور شریعت سے نوازا گیا۔ اب ذرا آپ غور کیجئے اس پورے دین کے مختلف پہلوؤں پر۔ وہ فرد کے بارے میں جو عقائد تھے، لا الہ الا اللہ، اور پھر رسول کو ماننا، آخرت پر یقین، اس سے آگے آ کر معاشرت، معیشت، سیاست، جو آج ہم نے شروع میں پوری تفصیل سے گفتگو رکھی، اس ساروں کی بات آ گئی نا۔ اب شریعت اور کتاب آئی، لیکن وہ کتاب اور شریعت کی 2-3 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ان کے لیے تھی اور وقتی تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ لمیٹڈ تھی، ٹائم وائز بھی، اسپیس وائز بھی، کیونکہ ابھی انسانیت اتنی میچور تو ہوئی کہ اسے شریعت اور کتاب دی جائے، لیکن ابھی اتنی نہیں ہوئی کہ اسے فائنل دے دی جائے بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آہستہ آہستہ تدریج ہے اس پوری چیز میں۔ لیکن جب کتاب اور شریعت دے دی جائے، آزادی مل جائے، آبادی ہو، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کچھ مطالبے سامنے آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یا قوم ہے میری قوم کے لوگوں، اب تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ادخلوا الارض المقدسہ، داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، پاک سر زمین میں، صحیح ہے، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، فلسطین کی زمین میں۔ کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، طے کر دی ہے، اور تم داخل ہو گئے، اللہ تعالیٰ
دشمنوں کو شکست دے گا اور تمہیں فتح دے گا. اب ان کی قوم نے آگے سے کیا رویہ اختیار کیا وہ ہم سب کو یاد ہوگا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ جائیں, آپ کے رب جائیں, جا کے لڑیں, ہم تو ادھر بیٹھے ہیں. اندازہ کریں ایک لحاظ سے وہ قوم کیا کہہ رہی تھی بھلا؟ وہ قوم یہ کہہ رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نے ہمیں فرعونیوں سے لڑنے کا تو نہیں کہا تھا. تب تو آپ نے عصا مارا سانپ بن جاتا تھا, عصا مارا اس نے سمندر کا 2 ٹکڑے کر دیے, ہم نکل آئے, فرعونی غرق ہو گئے. ابھی بھی آپ جائیں, آپ کا رب جائیں, جا کے لڑ لیں. ڈاکٹر صاحب سمجھانے کے لیے کہتے تھے ساتھ اپنا عصا بھی لے جائیں, بعد میں ہمیں کہیں کہ آپ آ جائیں, آباد ہو جائیں. یہ کیا بات ہوئی, اب ہم سے ایسے مطالبے کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں سے تو یہ مطالبہ نہیں تھا, باقی سب سے تو اس طرح جنگ و قتال کے مطالبے نہیں تھے, ہمارے ساتھ ایک مطالبہ کیوں بھائی؟ وہ بھول گئے کہ اب آزادی ہو گئی ہے, اب آبادی ہو گئی ہے, اب کتاب اور شریعت مل گئی ہے. جب کتاب اور شریعت ملتی ہے, آزادی ہوتی ہے, آبادی ہوتی ہے, پھر اللہ کے کچھ مطالبے ہوتے ہیں. اب ان مطالبوں کو ذرا سمجھیے کیا ہے کہ جب انہوں نے قوم کے سامنے دعوت رکھی اور قوم نے تو جواب دے دیا. 2 نوجوان کھڑے ہوئے اس 6 لاکھ کی آبادی میں سے, اندازہ کریں آپ, 2 نوجوان. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم, اللہ نے کیا انعام کیا تھا ان کے اوپر کہ وہ کھڑے ہو گئے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کھڑے تو ہو جائے نا, بندہ ہمت باندھ لے, ہمت کر لے, اپنی زندگی کا فیصلہ تو کر لینا, فائنل اپنا مشن تو بنا لینا. ایک کھڑے ہو کے انہوں نے کیا کہا, یہ بڑی خاص بات ہے. انہوں نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کی قوم نے تو آپ کو جواب دے دیا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, شان نہ ہو, آپ ہیں, آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام ہے, 2 ہم ہیں, 2 اور 2 4 آگے چلتے ہیں. ایسے نہیں بات, بلکہ انہوں نے اپنی قوم کو پکارا, یا قوم ادخلوا علیہم الباب, داخل ہو جاؤ دروازوں سے, فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. جب تم داخل ہو جاؤ گے تم ہی غالب ہوگے, اور اللہ پر توکل کرو اگر تم واقعی مومن ہو تو, ہمت تو کرو, اللہ تمہارا بیڑا پار کرائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ امتی جب ایمان لے کر آتا ہے نا کسی رسول پر, وہ صرف خود نہیں ایمان لے کر آتا بلکہ رسول کے مشن میں ساتھ دیتا ہے, رسول کے مشن کو اپنا مشن بناتا ہے, رسول کے مقصد کو اپنا مقصد بناتا ہے, تبھی تو ہم مقصد ہو جاتا ہے. وہ امت کیا ہوتی ہے؟ ہم مقصد لوگوں کو کہتے ہیں نا. تو امتی تو رسول کا وہ ہوگا نا جو اس کے مقصد میں اس کا ساتھ, اس کے مشن میں اس کا ساتھ دے گا. یہ اسلام کا ایک بڑا خاص تصور. اس کے بعد پھر جو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا بھی دی جنہوں نے رخ پھیر لیا تھا, اور پھر ان میں مختلف عروج و زوال آتے رہے. حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بڑی اونچی اونچی سلطنتیں بھی بنی, اور کئی دفعہ ان پر اپنی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے زوال بھی آتے رہے, تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب یہ جو پورا سلسلہ رسالت ہے, اس سے ہمارے سامنے بات کیا کھل کر آتی ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے. اس میں عقائد ہیں, عبادات ہیں, رسومات ہیں, معاشرت ہے, معیشت ہے, سیاست ہے. اب آپ یوں نہ سمجھیے کہ وہ ہم نے وہ نا اصل میں ڈیفینس میں ایک جگہ بیان سنا ہے, وہاں کہتے ہیں اسلام یہ ہوتا ہے. نہیں, یہ اب سلسلہ رسالت سے بات آپ کے سامنے کھل کر آ گئی. جو مطالبات ہوتے ہیں امتیوں سے, جو باتیں ہوتی ہیں, وہ علی وجہ البصیرہ آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے. یہ بات سمجھ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب کا ایمان ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں, آپ سب سے کامل رسول ہیں, آپ پر شریعت پوری ہو گئی, الیوم اکملت لکم دینکم, آپ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اب فائنل کمانڈمنٹس آ گئی ہیں. اور جیسا کہ میں نے آج شروع میں کہا تھا کہ ایک فرد سے معاشرہ, معاشرے سے ریاست, اور پھر ایک عالمی نظام, تمام کی ہدایات اسلام نے دی ہیں. اور اس کا یہی مطالبہ ہے کہ اس سب پر اللہ تعالیٰ کی حکم کی عملداری ہو. انسان ایک فرد کے طور پر, ایک معاشرے کے طور پر, ایک ریاست کے طور پر, اور پوری عالم انسانیت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کے تحت آ جائے, اور اس کی وہ تعبیر و تشریح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول کر دی, دکھا دی, نافذ کر کے, پورا نمونہ کر کے بتا دیا. صحابہ نے اس کو مزید ایکسپلور کر کے, مزید اس کو ایکسپلین کر کے, اور اسے مزید پھیلا کر واضح کر دیا اور ہم تک پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب جو دوسرا رخ ہے نا چیز کا, یہ تو ہم نے اسلام کی حقیقت اور اس کے پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کی. دوسرا جو گفتگو کا معاملہ ہے وہ سیکولرزم کا ہے. آج اسلام کا جو اصل جسے کہتے ہیں سامنا جس چیز سے ہے وہ سیکولرزم ہے. سیکولرزم کی مختلف ڈیفینیشنز ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کے مختلف ڈائمینشنز آپ کے سامنے آئیں گے. اگر صرف لفظ ہو ورب کے طور پر ٹو سیکولرائز, تو اس کا مطلب ہوگا ٹو ریڈیوس دا رول آف ریلیجن ان
laws and morality, in education and morality. جبکہ سیکولرزم کی جب ڈیفینیشن دیکھی جائے گی تو وہ ذرا صحیح طرح زبانی یاد کر لیں پلیز، بالخصوص جو آپ میں سے نوجوان ہیں. بلیف that laws and education should be based on facts and science etc. rather than the religion. اس بات پر یقین رکھنا کہ قوانین اور نظام تعلیم یہ دونوں چیزیں فیکٹس اور سائنس ایٹسٹرا پر ڈیپینڈ کرنی چاہیے، ان پر ان کا انحصار ہونا چاہیے، مذہب پر نہیں. rather than religion. یہ ہے آج کی اصل فکر. یہ کیسے آئی اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اقبال کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے جو آج آپ کے لیے تحفہ کے طور پر میں لایا ہوں، اس کی روشنی میں انشاءاللہ بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں. لیکن پہلے اس کی ذرا مختلف ڈائمنشن ذرا سمجھنے کیا ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا نا، انسانی زندگی کے دو بڑے گوشے ہیں، ایک انفرادی زندگی اور ایک اجتماعی زندگی. اجتماعی زندگی میں قوانین کی اور معاشرتی اقدار کی اہمیت ہوتی ہے. تو قوانین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ریلیجن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ اندازہ کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ طے کیسے ہو، کوئی ایک شخص طے کرے کہ سارے مل کے طے کریں، کوئی ایک پارٹی طے کرے، سنگل پارٹی گورنمنٹ ہو، صحیح اچھی والی جمہوریت ہو یا کوئی ڈکٹیٹرشپ ہو. دے ڈونٹ کیئر، بٹ ریدر دین ریلیجن اٹ از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، ریلیجن اس کے اندر کوئی دلیل کے طور پر ریفر نہیں کیا جا سکتا، کوٹ نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اس کے بغیر آپ فیکٹس اینڈ سائنس ایٹسٹرا پر بات ہوگی جو ہوگی. اسی طرح نظام تعلیم کا معاملہ ہے. نظام تعلیم کا معاملہ کیا ہے کہ ایک تو وہ تعلیم ہے نا جو ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیں، مسجد میں بھیج دیں، ہندو ہے تو وہ مندر میں بھیج دے، کوئی کلیسا بھیج دے، چرچ بھیج دے. لیکن ایک وہ جو نظام تعلیم ہے جو کسی اسٹیٹ میں رائج ہوگا، جس سے گزر کر ایک ذمہ دار شہری بنے گا کوئی، وہ نظام تعلیم جو ہے وہ فیکٹس اور سائنس ایٹسٹرا پر ہونا چاہیے، وہ ریلیجن پر نہیں ہونا چاہیے. وہ نظام تعلیم جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں جن کو انشاءاللہ ہم جب جو اجتماعی گوشے ہیں زندگی کے ان کو جب دیکھیں گے تو ہمارے سامنے آئیں گے کہ کس طرح معاشرتی سطح پر مدر پدر آزادی کا نعرہ، کس طرح سیاسی سطح پر وطن جو ہے اس کو، قوم کو، وطن کو رنگ، نسل اور جغرافیے کی بنیاد پر رکھنا، مذہب کی بنیاد پر رکھنا نہیں. کس طرح مذہب جو ہے وہ ہر گوشے سے نکلا ہے، یہ الگ ایک بحث ہے. لیکن آج جو چیز سر چڑھ کر بول رہی ہے نا پوری دنیا پر، کسی ایک ملک میں نہیں، یہ فکر جو ہے یہ دیکھنے میں تو مغربی ہے کیونکہ آغاز اس کا وہاں سے ہوا ہے، لیکن اس وقت یہ عالمی اور آفاقی فکر ہے. پوری دنیا میں یہ غالب ہے ایک لحاظ سے، کہیں ذرا کم کہیں ذرا زیادہ، اس کے خلاف کہیں ذرا زور زیادہ ہے، کہیں ذرا زور کم ہے. نہیں تو اوورآل یہ پوری چھتری ہے جس نے پورے گلوب کو اپنے سائے کے تحت لیا ہوگا. اب یہ ہے وہ پورا سیکولرزم کہ یہ یقین رکھنا کہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے تعلیم سے اور لاس سے. جب تعلیم مذہب سے دور ہو جائے گی تو کیا ہوگا، میں آپ کو اس کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. ایک فرد کے افکار و نظریات، ایک معاشرے کی اقدار و نظریات وہ چینج ہو جائیں گے. کیسے؟ ایک فرد ہے جس کا اب ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب وہ نظام تعلیم میں جائے گا بغیر ریلیجن کی روح کی آنکھ کے، بالکل مادہ پرستی کے نقطہ نظر سے جب چیزوں کو دیکھے گا تو وہ کیا دیکھے گا؟ فرسٹ جب وہ لا پڑھے گا کیمسٹری کا میٹر کے بارے میں کہ میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، اونلی چینجز اٹس شیپ، زیادہ سے زیادہ کنورٹس انٹو انرجی اینڈ آر انٹر کنورٹیبل. تو مادہ نہ پیدا کیا جا سکتا ہے نہ ختم کیا جا سکتا ہے. اب وہ بے شک مسجد میں آ کے پڑھتا رہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، بے شک پڑھتا رہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ پڑھتا رہے گا، تلاوت کرے گا اس کی. ٹھیک ہے، یقین اس کا کس چیز پر ہوگا کہ مادہ ہے جو نہ پیدا کیا جا سکتا نہ ختم کیا جا سکتا. اب وہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا تھا، ایک زمانہ تھا کہ وہ نہیں تھا، اور ایک زمانہ ہوگا کہ وہ نہیں ہوگا جب اللہ اسے فنا کر دے گا. اور یہ ہستی تو صرف اللہ کی ہے کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور اس نے فنا نہیں ہونا. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح معاشرتی اقدار کا معاملہ ہے، اس کی مثالیں فکری طور پر بہت سی دی جا سکتی ہیں، لیکن ریسنٹ جو ٹرینڈز آپ کے ہم اور ہمارے سامنے آ رہے ہیں بالخصوص کہ بچے جو ہیں وہ جو اب وہ ویلنٹائن ڈے وغیرہ تو پیچھے رہ گیا نا، اب ہیلوئن کے نام پر جو کچھ اس دفعہ ہوا ہے، یو کین امیجن کہ کیا حالت ہوئی ہے. اور لٹرلی یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، آنکھوں دیکھی باتیں ہیں.
ہم بھی ظاہری بات ہے تعلیمی اداروں میں پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں، تو وہاں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں تو وہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ کچھ ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا. یہ نظام تعلیم اور وہ جو پوری فکر اور ان کا وہ جو پورا میڈیا کس طرح وہ افکار اور نظریات اور اقدار اور اخلاق کو تبدیل کرتا ہے، برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی بناتا ہے. دوسرا جو معاملہ ہے وہ لاز کے بارے میں، کہ لا جو ہے وہ فیکٹس اور سائنس کی بیس پر ہوگا، وہ ریلیجن کی بیس پر نہیں ہوگا. ریلیجن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. قانون بنانے کے لیے کسی علاقے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنی آزاد مرضی سے، اپنی خواہش کی بنا پر، اپنی عقل سے جو انہوں نے طے کرنا ہوگا طے کریں گے. کسی بھی مذہب کا اس میں والا نہیں دیا جا سکتا، صرف اسلام کا نہیں، سمجھیں اس بات، کسی بھی مذہب کا. مثلاً یہ کہ کوئی کرسچن اسٹیٹ ہے اگر فرض کریں جہاں زیادہ لوگ کرسچن رہتے ہیں، وہاں بھی کوئی قانون بنانا ہے تو وہ بائبل کو والا نہیں بنایا جا سکتا. وہاں والا ہوگا تو سائنٹیفک والا ہوگا، فیکچوئل والا ہوگا. اچھا یہاں فیکٹس کی بھی ڈیفینیشن کیا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ کے اس تصویر کو ذرا پورا کر لیتے ہیں. فیکٹ کی عام اردو میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت. فلسفے کی سب سے بنیادی جو شاخ ہوتی ہے نا اسے ایپسٹمولوجی کہتے ہیں، جس میں حقیقت کے بارے میں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے، واٹ از ریالٹی. پہلے اس کو ڈیفائن کریں نا، پھر ریالٹیز کے بارے میں ڈیبیٹ ہوگی. اب سب سے بنیادی بات جو ہے نا وہ فیکٹ کی ڈیفینیشن ہے. تو فیکٹ کی ڈیفینیشن وہ ہے کہ جو حواس خمسہ میں آ سکے یا اس سے ویریفائی ہو سکے یا کم از کم کیلکولیشن میں تو آئے نا. کیا مطلب ہے؟ وہ چیز حقیقت ہے جو دیکھی جا سکے، سنی جا سکے، سونگی جا سکے، چکھی جا سکے، چھوئی جا سکے، یا کم از کم ان حواس خمسہ سے ویریفائی ہوتی ہے یا کیلکولیشن میں تو آئے نا. E=mc² کی طرح پاویں کسی نے نہ بھی کر کے دیکھی ہوئے جو نہ کیلکولیشن میں آتی ہو، نہ محسوس کی جا سکتی ہو، نہ ویریفائی کی جا سکتی ہو، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سپر نیچرل چیزیں ہیں بات سمجھ رہے ہیں؟ ما فوق الفطرت چیزیں ہیں. یہ بڑا فرق ہے اس چیز کا. اب بھی اگر آپ ڈکشنریز میں پرانی انگلش کی ڈکشنریز، نئی انگلش کی ڈکشنریز، پھر جو نہیں آتی گئی ساروں میں اگر آپ تلاش کریں ریلیجن کی ڈیفینیشن، گاڈ کی ڈیفینیشن، وہ کس کس طرح چینج ہوتی رہی ہے آہستہ آہستہ اور کہاں تک چینج ہو چکی ہے، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جس کا بھی مزید موقع نہیں ہے وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن آپ کبھی اس پر خود اسٹڈی کیجیے گا کہ یہ آہستہ آہستہ کیسے کیسے چیزیں چینج ہوئی ہیں. تو بہرحال نظام تعلیم اور جو قوانین ہیں وہ کسی مذہب کے اوپر نہیں ہونے چاہیے، وہ مذہب سے آزاد ہونے چاہیے. جبکہ اسلام کا کہنا کیا ہے؟ اسلام کا کہنا یہ ہے کہ ایک فرد سے لے کر معاشرہ، معاشرے سے لے کر ریاست، ریاست سے لے کر پورا عالمی نظام وہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے احکامات کے تحت ہونا چاہیے. اب یہ سیکولرزم آیا کہاں سے؟ اس کی تاریخ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، جس کے لیے میں آپ کے سامنے اقبال کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے دین و سیاست، یہ بڑی مزے کی نظم ہے بال جبریل میں، وہ تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتا ہوں آخری 5-10 منٹ میں. سیکولرزم کو سمجھنے کے لیے اس کی جو پوری پیتھوفیزیولوجی، ایٹیولوجی، اس کا جو پس منظر ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. نہیں تو وہ نہیں سمجھیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اقبال کی جامعیت پر قربان جائیے کہ کیا اس نے ایک نظم کے اندر جو ہے نا سیکولرزم کی پوری تاریخ، اس کی حقیقت، اس کے اثرات اور نتائج اور اس کا حل سارا کچھ بتا دیا. ٹوٹل 7 کے قریب شعر ہیں. ٹھیک ہے سنیے ذرا. کلیسا کی بنیاد روحانیت تھی، سماتی کہاں اس فقیری میں میری، خصومت تھی سلطانی اور راہبی میں کہ وہ سربلندی ہے جے سر بزیری. اصل ایشو کیا تھا اس کو ذرا سمجھے. پہلے سیکولرزم اسلام کے مقابلے میں نہیں آ سکا، حق کے مقابلے میں کبھی باطل کھڑا ہو سکتا ہے؟ غور کریں نا ذرا، حق کے مقابلے میں تو باطل کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ کھڑی ہو. اصل میں وہاں جو ریلیجن تھا نا موجود، اس نے انسانیت کا جس طرح استحصال کیا ہوا تھا اور انسانیت پر جو ظلم ڈھا رہا تھا مذہب کے نام پر، روحانیت اور اخلاق کے نام پر جو ظلم ڈھائے جا رہے تھے یورپ میں، اصل میں اس کے خلاف ایک ریئیکشن تھا. پہلے سب سے تو ہم اس بات کو سمجھیں. جب ہم اس بات کو سمجھیں گے تو پھر اس کو ٹیکل کرنا اور اس کو ڈیل کرنا بھی ہمیں آ جائے گا. اس نے جو اپنا پورا سر اٹھایا اور پورا چھا گیا، وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی اسلام کا غلبہ تھا اور بیچ میں سیکولرزم جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے اسلام کو نیچا کر دیا اور خود اوپر چڑھ گیا. ایسے نہیں ہوا. اس کے مقابلے میں جو چیز وہاں تھی وہ خود ڈیفیشنٹ تھی، وہ خود مکمل نہیں تھی، وہ خود صحیح نہیں تھی. تو موقع تو پھر ملنا تھا. جب حق نہیں ہوگا تو بات نہیں ہوگا، اور کیا ہوگا؟ اسپیس تو دنیا میں کہیں نہیں ہے، خالی جگہ تو دنیا میں کہیں نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے. اب وہاں جو ریلیجن تھا، آپ کو ساری اس کی تاریخ کا پتہ ہے
کہ وہاں کرسچینٹی کے نام پر چرچ اور اسٹیٹ نے مل کر جو کچھ جسے کہتے ہیں نا پوپ اور کنگ نے مل کر انسانوں کا جو رویہ، انسانوں کا جو سلوک کیا ہوا تھا انسانوں کے ساتھ، اس کے خلاف ایک ریئیکشن تھا۔ اچھا وہ ریئیکشن کہاں سے آیا تھا، اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ ریئیکشن کیوں آیا تھا؟ عرصے سے یورپ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اسے کیا مصیبت پڑ گئی تھی وہاں کے لوگوں کو اچانک سے؟ انہیں یہ شعور اور آگہی کس نے دی تھی؟ ذرا اندازہ گس کریں۔ مسلم یونیورسٹی سے پڑھ کر گئے تھے نا، یہ سارے سبق کس نے سکھائے تھے؟ آزادی کے، حریت کے، مساوات کے، یہ سبق کس نے سکھائے تھے؟ پہلی دفعہ انسانیت کو روشناس تو ان سے اسلام نے کروایا تھا، وہ سنہری اصول، وہ تعلیمات۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں ہم نے ان پر عمل نہیں کیا اور چھوڑ گئے، اور خود جو ہے وہ پرانے جہالت پہ چلے گئے دوبارہ۔ اب جب وہ پڑھ کر گئے اور انہوں نے وہاں جب جا کر دیکھا تو یقین کریں انہوں نے بڑی قربانیاں کی۔ محاضرات نام کی ایک سیریز ہے بکس کی، ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں سے محاضرات سیرت ایک بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس کے تقریباً لاسٹ چیپٹر میں ایک حدیث لکھی گئی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو عرب کے ذہین ترین افراد میں سے ایک فرد تھے، ان کے سامنے ایک صحابی نے حدیث پڑھی۔ حضرت عمر بن عاص ذرا لیٹ مسلمان ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک صحابی نے حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جا کے رومی لوگ کثیر ہو جائیں گے، کثرت میں ہو جائیں گے۔ رومی لوگ اس زمانے میں رومی یورپین کو کہتے تھے، وہ کثیر ہو جائیں گے۔ حضرت عمر بن عاص نے کہا ہے واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ تو کہتے ہیں اچھا پھر میرے سے اس کی وجہ بھی سن لو۔ اب انہوں نے آگے اس حدیث کی انٹرپریٹیشن کیا عمر بن عاص نے۔ وہ کہتے ہیں رومی لوگ جو کثیر ہو جائیں گے، تو کثیر صرف نمبر مطلب پاپولیشن کے اعتبار سے نہیں ہے کہ بندے ان کے زیادہ ہو جائیں گے، ان کا اثر و رسوخ، ان کی حکومت، ان کا اقتدار، ان کا فکری غلبہ، سمجھ رہے بات؟ اس کی وجہ انہوں نے بتائی، جو وہ 4-5 وجہ بتائیں، ان میں سے ایک بڑی خاص تھی کہ رومی لوگ جو ہیں وہ اپنے جو غریب طبقہ ہے ان کا، وہ عدل و انصاف کے لیے کھڑا ہونے والا ہے، بادشاہوں کے ظلم برداشت نہیں کرتا، آواز اٹھاتا ہے۔ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو بڑی جلدی اس سے نکل آتے ہیں اور دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی غلطیوں کو سیکھ کر، اور فلاح و بہبود کا تصور وہاں نسبتاً زیادہ ہے۔ یہ باتیں جب انہوں نے کی نا، میں محسوس کیا جب میں نے پہلی دفعہ پڑھی یہ حدیث اور اس کی انٹرپریٹیشن حضرت عمر بن عاص سے، جو میں نے ساری روایت جو ریفرنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ اتنا میرے لیے اسٹونشنگ تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ آج جو یورپ میں ہم خصوصیات دیکھتے ہیں نا جن کی بنا پر اسے غلبہ حاصل ہوا، وہ اس زمانے میں حضرت عمر بن عاص کی آپ بصیرت چیک کریں کہ انہوں نے اس زمانے میں ان کے بارے میں بات کی کہ ان کے اندر جو یہ خاصیتیں ہیں جس کی وجہ سے آج نہیں تو کل اوپر اٹھ جائیں گے، اور وہ اٹھے۔ اب وہاں جب یہ تحریکیں اٹھی ہیں اسلام سے سیکھ کر آزادی کی خاطر، اور آپ ذرا غور کیجئے نا، معاشرتی سطح پر انہوں نے ایک فیمنزم کی تحریک چلی ہے، معاشی سطح پر ایک کمیونزم کی تحریک چلی ہے، پھر سیاسی سطح پر ایک ڈیموکریسی کی تحریک چلی ہے بادشاہت کے خاتمے کے لیے۔ انہوں نے جانیں دی ہیں، تحریکات چلی ہیں وہاں، مذاق نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ ان کے سامنے مد مقابل کے طور پر، دشمن کے طور پر صرف ان کا بادشاہ یا مقتدر طبقہ نہیں تھا، بلکہ ساتھ مذہبی لوگ وہاں کے تھے۔ لہٰذا انہوں نے وہاں اپنے بادشاہ کو دھکیلتے ہوئے ساتھ مذہب کو بھی دھکیلا اور کہا پرے کرو ان کو، ہم ان کے بغیر زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے ہم پر سائنس کی تعلیم بھی بند کی ہوئی، انہوں نے ہم پر فلسفے کی تعلیم بھی حرام کی ہوئی، اور انہوں نے ہمارا استحصال اتنے عرصے سے کیا۔ ان کو جب نکال کے باہر کیا اپنی زندگی سے، تو خود جو نظام زندگی ترتیب دیا، اپنی جو اسٹیٹ ترتیب دی، اس میں ریلیجن کا کوئی عمل دخل نہیں، سیپریشن ہو گیا۔ اب سنیے، کلیسا کی بنیاد روحانیت تھی، سماتی کہاں اس فقیری میں میری، خصومت تھی سلطانی اور راہبی میں، کہ وہ سر بلندی ہے یہ سر وزیری۔ یہ دونوں چیزیں تو اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ عیسائیت میں تو روحانیت تھی، وہ تو یہ سلطانی کے اصول اور اسٹیٹ کے اصول دے ہی نہیں سکتی تھی، لہذا جو نتیجہ نکلا وہی نکلا۔ اب ہوا کیا، سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا، چلی کچھ نہ پیرے کلیسا کی پیری۔ سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑا لیا، اور پیرے کلیسا جو ان کے تھے انہوں نے پیری ساری نکل گئی، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیں کیا ہوا، ہوئی دین و دولت میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی وزیری۔ یہ ہوس لفظ بڑا اہم ہے، اس کو ذرا سمجھیے، یہ اقبال کے لٹریچر میں بھی بڑا خاص ہے، اور قرآن مجید کا جو پورا تانا بانا ہے اس میں بھی اگر آپ غور کریں تو شریعت کے اور وحی کے مقابلے میں جو لفظ لے کر آتا ہے وہ احوا کا لفظ ہے، صحیح ہے نا، ہوائے نفس کا لفظ ہے۔ وحی کے مقابلے میں انہوں نے ہوائے نفس کی پیروی کی اور یہاں تک پہنچے۔ تو یہ ہوس جو ہے نا، انسانی مفاد پرستی، جس کا جدھر دا لگے لگائے، کمزور کو دبائے، اور جس کا جدھر چڑھ دوڑنے کی ایک اندر جو ہے انسان کے ہوس ہے،
وہ ہے پوری. آج جو ہمیں وہاں عدل و انصاف کی کچھ قدریں بھی نظر آتی ہیں تو وہ بھی بڑی بائسڈ ہے. اپنے ملک کے اندر تو بڑا عدل و انصاف ہے، لیکن پورا افغانستان ملیا میٹ کر دیں، عراق ملیا میٹ کر دیں، بعد میں کہ وہ چیزیں ہم ڈھونڈنے گئے تھے وہ تو ملی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اپنے ملک میں تو کوئی دولت کمائے گا تو اس سے پوچھیں گے کہاں سے کمائی ہے، کیوں رکھ رہے ہو، کہاں سے آئی ہے یہ ساری سب کچھ. دوسرے ملکوں سے کوئی لوٹ کے لا کے ہمارے بینکوں میں رکھے، ہم نہیں اس سے پوچھیں گے کیوں، ہمیں فائدہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی تمہیں لے آئے ہو سانو کی. ان کی ترقی ساری تو کس بنا پر، ذرا غور کریں جی اس کو ترقی کہتے ہیں. خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی انسانیت نے ترقی کی تھی، اس میں انسانیت نے ایز اے ہول ترقی کی تھی. اور اب وہ جو معاشروں نے ترقی کی ہے بظاہر معاشی، انہوں نے ایٹ دا کاسٹ آف دیز ڈیولپنگ نیشنز کی ہے. اس کو ترقی نہیں کہتے، انہوں ترقی کہی تھا. وہی بات جو شروع میں تھی کہ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ. اب سے کی حوث کی امیری حوث کی وزیری. آگے ذرا دیکھیے، دوئی ملک و دین کے لیے نامرادی. دوئی ہو جائے نا، جب لا الہ الا اللہ میں کیا تھی، وحدت تھی نا. جب دوئی پیدا ہو جائے دین اور دولت کی، تو دوئی ملک و دین کے لیے، ملک کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی، دونوں کے لیے نامرادی، دونوں کی تباہی نکل رہی جو آج نکل آئی. دوئی ملک و دین کے لیے نامرادی، دوئی چشم تہذیب کی نابصیری. چشم تہذیب کی نابصیری، کیا لیول ہے اقبال کے الفاظ. تو دوئی ملک و دین کے لیے نامرادی، دوئی چشم دین کے لیے نابصیری، چشم تہذیب کی نابصیری. یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا، بشیری ہے آئینہ دار نظیری. اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور شیری. انسانیت کی حفاظت اسی میں ہے کہ جنید بغدادی اور سلطان عدشیر یہ دونوں ایک وحدت آ جائے، ایک لوگ ہوں جن کا ضمیر بھی جاگا ہو، جن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو، اور پھر ان کے ہاتھ میں زمام کار بھی ہو. اس لیول تک وہ پہنچیں تو دین اور دنیا کی جو تقسیم ہے اس کو ختم کر کے ایک وحدت کے طور پر مکمل نظام زندگی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک نظام برپا کرنا. اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے، اسی میں انسانیت کی حفاظت ہے. اسی کو قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دو ہی نہیں چلے گی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ہم نے مختصراً اسلام اور اس کا جو پورا پچھلے سلسلہ رسالت سے جو اس کا تعلق تھا، اور پھر سیکولرزم، اس کے بڑے مختصر سے الفاظ میں اس کے کچھ اثرات اور اس کی کچھ بیک گراؤنڈ اقبال کی نظم کی روشنی میں دیکھی. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.